ہم نے اپنے پریویسلی ڈسکشن میں مختلف معاشی مسائل کو ڈسکس کیا. ہم نے ایک پوائنٹس کے طور پر ان کو ڈسکس کیا کہ کیا کیا معاشی مسائل ہیں. پھر ہم نے انہیں مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. مثلاً ہم نے ان امپلائمنٹ کو ڈسکس کیا، اس کی وجوہات کو ڈسکس کیا. ہم نے افراطِ زر کو ڈسکس کیا، اس کی وجوہات کو ڈسکس کیا. ہم نے غربت کو ڈسکس کیا، پھر اس کی وجوہات کو ڈسکس کیا. ہم نے افراطِ آبادی کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا. ہم نے ذرائع نقل و حمل کی ہیڈنگ کو ڈسکس کیا. اب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے جو معاشی مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں تو اجتماعی طور پر یا میکرو لیول پر یا مکمل جب ہم بات کریں گے ان پرابلمس کی تو کیسے ان پرابلمس کو حل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، ایز اے اکانومسٹ، ینگ اکانومسٹ، جب ہم پرابلمس کو آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو بیحد ضروری ہے کہ ان پرابلمس کے حل کی بھی بات کیجیے کہ کیسے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے ان مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. بے شک یہ حل ان ورڈز ہوگا، ہم تجاویز پیش کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے پلان سوچنا، ایک پوائنٹ سوچنا اور اقدامات سوچنا ایک اہم مرحلہ ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکنامک پرابلم ہیں پاکستان میں، ان معاشی مسائل کو، ان اکنامک پرابلمس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیسے اکانومی کو ترقی دی جا سکتی ہے. تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ایگریکلچر کے شعبے کو ترقی دی جائے، یعنی زراعت کے شعبے کو ترقی دی جائے. اچھا، آگے جا کر ہم زراعت کا پورا چیپٹر کرنے والے ہیں کہ ایگریکلچر کا چیپٹر ہوگا، اس میں امپورٹنس بھی کریں گے، پرابلمس بھی کریں گے، لیکن یہاں ہم نے اسے ایک معاشی مسئلے کے طور پر ڈسکس کیا تھا. اور اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے معاشی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. تو جب زراعت کا ٹاپک کریں گے، صنعتوں کا ٹاپک کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ انٹرسٹنگ اور آسان ٹاپک ہوتے ہیں جو آپ اپنی انیشیل کلاسز میں بھی کرتے ہیں، اور اب یہاں بھی ہم جب زیرو سے اسٹارٹ کریں گے اس سے تو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوگا یہ. مگر یہاں اس ٹاپک میں ہم بات کرتے ہیں معاشی مسئلے کے حل کے طور پر. یعنی میں چاہتی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اکانومی کے پرابلمس حل ہوں، اکانومی میں بہتری آئے، ترقی ہو ملک میں، تو اس کے لیے کیا اقدامات ہیں جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں، جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں. تو آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کو سننے کے بعد مجھے اپنے پوائنٹ ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو آپ نے کتنا اس کو پک کیا، اور مجھے آپ کے آئیڈیاز کا بھی اندازہ ہو کہ آپ کیا پوائنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو پہلا جو سجیشن دیا جاتا ہے معاشی مسائل کے حل کے سلسلے میں وہ ہے زرعی شعبے کی ترقی، کہ زرعی شعبے کو کیسے ترقی دی جائے، زراعت کو کیسے ترقی دی جائے. زرعی شعبے کو ترقی مختلف طریقوں سے دی جا سکتی ہے. ایک تو ہم کلیکٹیو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ ہو، یعنی جتنے کھیت اور جتنی زمینیں استعمال ہوتی ہیں ان کی پیداوار میں اضافہ ہو. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے معیاری بیج استعمال کیے جائیں، آرٹیفیشل سیڈز یعنی اور کھاد، پیسٹیسائڈ مطلب وہ دوائیں جو محفوظ رکھتی ہیں زمینوں کو کیڑے مکوڑوں اور امراض سے، کیونکہ پودوں کو بھی مرض لگتے ہیں نا، جس سے آپ ٹینیکل ڈیزیز کہتے ہیں، تو ان بیماریوں سے ان کو محفوظ رکھا جائے. قدرتی آفات سے دیکھیں نہیں لڑائی کی جا سکتی. اب جیسے بارشیں ہوئی ہیں تو بہت نقصان ہوا ہے اس وقت پاکستان میں زراعت کے شعبے میں. سندھ، پنجاب میں کھڑی فصلیں یعنی تیار فصلیں جو ہیں وہ بالکل برباد ہو کے رہ گئی ہیں، اور آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں ان سبھی چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اب ان چیزوں کی پروڈکشن چونکہ کم ہو گئی ہے، کھیت میں پوری فصلیں ضائع ہوئی ہیں، لہٰذا اب ان کی پرائز اضافہ ہوگا. تو جب ہم معاشی مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں تو پہلا سجیشن ہم یہ دیتے ہیں کہ زرعی شعبے کو ترقی دی جائے، اچھے معیار کی کھاد، بیج استعمال کیے جائیں، پیسٹیسائڈ یعنی ادویات استعمال کی جائیں، زمین کو ہموار کرنے کے لیے مشینیں، ٹریکٹر استعمال کیے جائیں تاکہ کم وقت میں زمین اچھے سے ہموار ہو، پھر اس میں بیج ڈالے جائیں. پانی کی سہولتیں زراعت کو دی جائیں کہ وہ زمینیں، وہ علاقے جہاں بارشیں کم بھی ہوتی ہیں وہاں پر کم از کم نہری پانی جائے تاکہ زمینوں کو پانی ملے اور اچھی پیداوار حاصل ہو سکے. تو ایک تو زراعت کے شعبے کی ترقی ہمارا مین ٹارگٹ ہے جب ہم اکنامک پرابلمس کو یا معاشی مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں. صحیح. اور زرعی شعبے کی ترقی یعنی اچھی فصلیں پیدا ہوں. اب اصلی اچھی فصلیں پیدا ہوں گی نا جب زرعی شعبہ ترقی کرے گا، تو سوچیں ہمیں ملک میں کسی چیز کی قلت نہیں ہوگی.
اور زیادہ پیداوار ہوگی تو قیمت بھی اس کی مناسب ہوگی. پیداوار کم ہوتی ہے تو پھر ظاہر چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے, قلت ہوتی ہے, تو اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو معاشی مسائل کے حل کے لیے پہلا پوائنٹ جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں وہ ہے بیٹا زرعی شعبے کی ترقی, کہ زرعی شعبے کو ترقی دی جائے, اچھی کھاد, معیاری بیج استعمال کیے جائیں, ادویات استعمال کیے جائیں, ٹریکٹرز استعمال کیے جائیں, کسانوں کو تھوڑی نالج دی جائے, گوداموں کی سہولت ہو تاکہ جب فصلیں کاٹ لی جائیں تو ان کو گوداموں میں سیف رکھا جائے, وہ بارش یا کسی وجہ سے ضائع نہ ہوں. تو اس طریقے سے زرعی شعبے کو ترقی دی جا سکتی ہے. اس غور سے سنیں کیونکہ پھر میں آپ سے پوچھوں گی تو مجھے سارے پوائنٹس بتائیے گا. صحیح. تو پہلا سجیشن یہ ہے کہ ہم زرعی شعبے کو ترقی دیں. اوکے جی, اب بات کرتے ہیں مزید پوائنٹس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیسے معاشی مسائل کو حل کیا جائے, کیسے معیشت کو ترقی دی جائے, اس میں بہتری لائی جائے. تو معاشی ترقی کے لیے یا معاشی مسائل کے حل کے لیے, اکنامک پرابلمس کو حل کرنے کے لیے صنعتوں کو ترقی دینا ضروری ہے. یاد ہے ہم نے صنعت کی ڈیفینیشن کی تھی, یعنی وہ فیکٹریز, کارخانے جب ان کو کلیکٹیو کال کیا جاتا ہے کسی پروڈکٹ کے حوالے سے تو صنعت کہتے ہیں, اور وہاں ہیوی مشینریز استعمال ہوتی ہیں. آج چائنا کیوں اتنا ترقی یافتہ ہے, یو ایس اے کی ایگزامپل لے لیں اور دیگر ممالک, ہم اپنے نیبر کنٹریز میں ہی دیکھتے ہیں چائنا بہت آگے بڑھ رہا ہے, بنگلہ دیش بہت ترقی کر رہا ہے کیونکہ وہاں کپڑا بنانے والی فیکٹریز تیزی سے لگتی جا رہی ہیں. دنیا بھر سے لوگ آ کر وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں کپڑے کی صنعت میں کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کافی فیسلٹیز دے رہی ہے. انڈیا انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے, وہ اپنی انڈسٹریز کو ترقی دے رہا ہے. چائنا تو انڈسٹریلائزیشن کے ایک پیک پر پہنچا ہوا ہے اور اب وہ اس کو سسٹین یعنی اس پر قائم رہنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی بڑی پروڈکٹس میڈ ان چائنا ملتی ہیں. آپ جا نماز کی ایگزامپل لے لیجئے, آپ تسبیح جو ہم یوز کرتے ہیں, کاؤنٹرز یوز کرتے ہیں نمازوں وغیرہ میں, اس پہ دیکھیں میڈ ان چائنا ہوتا ہے. سوئی, یہ جو مختلف سلائی مشینز کی یہ جو چھوٹی چھوٹی سوئی ہوتی ہیں, ان میں آپ دیکھو نیڈلز, ان پہ میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے. دھاگے, مطلب چائنا نے ہر چیز کی پروڈکشن میں کمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے, چاہے وہ اس طرح کی چھوٹی چیزیں ہوں, کمپیوٹر, لیپ ٹاپس, موبائل فون, ہر چیز, کپڑے کو لے لیجئے, مختلف قسم کی پروڈکٹس لے لیجئے, ہر چیز کی پروڈکشن میں چائنا آگے بڑھ رہا ہے. یعنی وہ اسے اپنی فیکٹریز میں, کارخانوں میں پیدا کرتا ہے اور پھر اسے پوری دنیا کو سپلائی کرتا ہے. چائنا کی مارکیٹ بیحد وسیع ہے, مارکیٹ مطلب جن جن ملکوں کو وہ سپلائی کرتا ہے. تو اگر پاکستان بھی اپنے معاشی مسائل حل کرنا چاہتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے, تو اگر ہم معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں, معاشی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ ہمارا صنعتی شعبہ ترقی کرے. اب صنعتی شعبہ کیسے ترقی کرتا ہے؟ ایک تو وہاں پہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے تو مشینیں نہیں چلتی. اب یہ جو گلاس فیکٹریز ہوتی ہیں نا, یہاں پر الیکٹریسٹی اور جو سوئی گیس ہے وہ استعمال ہوتی ہے, تب جو ہے وہ گلاس پکتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا, مختلف ویڈیوز وغیرہ اکثر ٹی وی میں دکھائی جاتی ہیں. نہیں تو یوٹیوب کیجیے گا, میں آپ کو لنک بھی بھیجوں گی. گلاس فیکٹریز میں اتنی ہیوی مشینریز ہوتی ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ بڑے بڑے پائپس ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں آپ نے دیکھا ہے نا, کچن میں چھوٹے سے مطلب بالکل پتلے سے پائپ ہوتے ہیں جہاں سے سوئی گیس آتا ہے. فیکٹریز میں بہت ہیوی پائپ ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت بڑی کوانٹٹی میں گیس اور بجلی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. تو اب ضروری یہ ہے کہ اگر ہم صنعتی شعبے کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایک تو ان صنعتوں میں, فیکٹریز میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے تاکہ پیداوار اچھے سے ہو سکے. جو سچویشن ہے صنعتی شعبے کے لیے, یعنی جو را مٹیریل دیا جائے وہ اچھا ہو کوالٹی وائز. مثلا اگر شکر بنانے کی صنعت ہے تو اس سے شوگر کین پرووائڈ کیے جائیں اور وہ ملک سے ہی پرووائڈ کیے جائیں. اگر ہم باہر سے خریدیں گے تو وہ مہنگے ہوں گے, تو ملک میں جو گنا اگتا ہے اس کو ملک میں استعمال کیا جائے اور شکر بنائی جائے. ملک میں کپاس کی پیداوار ہوتی ہے تو کپڑوں کی فیکٹریز میں استعمال کی جائیں. ہمارے ملک میں, ہم چونکہ نان ویجیٹیرین کنٹریز ہیں تو ہمارے یہاں جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں جس میں اب ہر قسم کے جانور شامل ہونے لگے, تو اس کو باہر ایکسپورٹ نہ کیا جائے بلکہ پہلے اسے ملک میں استعمال کیا جائے. اب تاجر کیا کرتے ہیں کہ انہیں چونکہ اچھا پیسہ ملتا ہے, وہ تو فیکٹریز وغیرہ کے مالک نہیں ہوتے, باہر سے انہیں اچھا پیسہ ملتا ہے, وہ کھالیں باہر سپلائی کرتے ہیں. پھر وہاں پہ اس کھال کے چمڑے بنتے ہیں اور یہاں کے تاجر وہ چمڑا باہر سے خریدتے ہیں.
سوچیں یہ کتنا لمبا پروسیس ہو گیا. اور اگر ایسا ہو کہ ہمارے ملک کی کھالیں زیادہ تر تقریباً ملک میں ہی استعمال ہو، اس کو چمڑا بنایا جائے اور پھر پروڈکٹس بنائی جائے. تو بیٹا صنعتی شعبے کی ترقی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شعبے میں پیسہ لگایا جائے، سرمایہ کاری کی جائے، مشینیں نئی اچھی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے، اور گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے. اگر ہم ان 3 پوائنٹس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو صنعتی شعبہ ترقی کر سکتا ہے. یعنی بجلی گیس کی فراہمی اچھی ہو، اچھا پیسہ انویسٹمنٹ کی جائے، جو را مٹیریل ہے یعنی چمڑا، کپاس، شوگر کین وغیرہ یہ فراہم کیے جائیں، اور اچھی ٹیکنالوجی، اچھی مشینیں استعمال کی جائیں، تو صنعتی شعبہ بے حد آسانی سے اور آہستہ آہستہ ترقی کر سکتا ہے، اور ہم پاکستان صنعتی شعبے کو لے کر بھی خود کفیل ہو سکتا ہے. خاص کر ان پروڈکٹس میں جو ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں، جس میں کپڑا ہے، شکر ہے، فلور ملز ہیں، جس میں چمڑے کا سامان بنانے والی فیکٹریز ہیں. یہ تو ہم بہت آسانی سے اس میں کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں. صحیح. اوکے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس معاشی مسائل کے حل کے سلسلے میں ذرائع نقل و حمل. نقل و حمل کا ہم نے کیا تھا. ذرائع نقل و حمل کا مطلب ہے بیٹا ہر قسم کی مینز آف ٹرانسپورٹیشن، جس میں ریلوے شامل ہے، کیونکہ ہم جب شہروں کے درمیان سفر کرتے ہیں، اور اب تو ملکوں کے درمیان بھی، جیسے پاکستان انڈیا کے درمیان اور باہر کے ممالک جو یورپین کنٹریز ہیں، وہاں کنٹریز کے درمیان جو نیبر کنٹریز ہیں وہاں ریلوے ٹریک ہوتا ہے کیونکہ سستا ذریعہ ہے. تو جب ہم ذرائع نقل و حمل کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کی تھی کہ ذرائع نقل و حمل کا مطلب ہے ریلوے، ہوائی جہاز، سڑکیں، پانی کے جہاز، اسے ہم ذرائع نقل و حمل کہتے ہیں. تو سوچیں اگر ہمارے ملک میں ذرائع نقل و حمل اچھے ہو جائیں، پہلے تو ملک کے اندر ہی اچھے ہو جائیں. آپ دیکھتے ہیں بسوں کا سسٹم کتنا خراب ہے پاکستان میں، سڑکیں کتنی ٹوٹی پھوٹی ہیں. بارشوں کے بعد جب ہم سڑکوں کی حالت دیکھیں گے تو حالانکہ ہم بہت سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مزید پریشان ہوتے، شاک ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو سڑکوں کا نظام ہے اگر ملک میں بہتر ہو جائے، اسموتھ سڑکیں ہوں، اسپیڈی سڑکیں ہوں، ملک میں بسوں کا سسٹم اچھا ہو، لوکل ٹرین سسٹم جسے آپ میٹرو بس یا اورنج ٹرین سروس وغیرہ کا جو پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، اگر یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام کریں اور صحیح سے چلنے لگیں، سڑکوں کا نظام اچھا ہو، بس کا نظام اچھا ہو، ریلوے کا نظام اچھا ہو، یعنی ریل گاڑیاں ٹائم پر آئیں، ٹائم پر جو ہے وہ ان کی جو سہولتیں ہیں وہ پرووائڈ ہوں، اچھے طریقے سے ریلوے چل سکے. تو اگر ایسا ہوگا کہ یہ سارا نظام اچھے سے چلنے لگے گا تو پھر پاکستان کی اکانومی بے حد جلدی اور ریپڈ طریقے سے ترقی کرتی ہے. ذرائع نقل و حمل کا اچھا ہونا ضروری ہے. سوچیں اگر پاکستان میں پانی کے جہاز پاکستان اچھے طریقے سے، یعنی جسے آپ شپنگ انڈسٹری کہتے ہیں، شپس کہتے ہیں، یہ اچھے ہوں تو ہم ملکوں کے درمیان ٹریڈ کے لیے کسی اور ملک کے جہاز نہیں لیں گے بلکہ اپنے ہی جہازوں میں سامان بھجوائیں گے. پی آئی اے کی پرفارمنس ہم سب کے سامنے ہے. تو اگر وہ بہتر ہو جائے، اس کی جہاز اچھی کوالٹی کے ہوں اور سیف ٹریول کو اگر ہم پریفر کرتے ہیں، ٹائم پر ہوں، تو کتنا آپ سوچیں جب ہم یہ چیز سوچتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو کتنی ترقی ہوگی ملک میں، ملک کا امیج بھی اچھا ہوتا ہے، ملک میں رہنے والے لوگ بھی ریلیف حاصل کرتے ہیں، فائدے حاصل کرتے ہیں، اور اکانومی بہتر ہوتی ہے. تو ذرائع نقل و حمل کا، جس میں ریلوے، پانی کے جہاز، ہوائی جہاز یعنی ہوائی راستے اور روڈ ٹرانسپورٹیشن اب وسیع ہے. اس میں روڈ بھی شامل ہیں، بس کا نظام، میٹرو یہ جو ہے اس کا نظام شامل ہے، جس میں آٹو بھی شامل ہیں، ٹیکسی سسٹم، یہ جو آن لائن بس سسٹم ہے، آن لائن ٹیکسی سسٹم ہے، یہ سب روڈ ٹرانسپورٹیشن میں شامل ہے. تو جب ذرائع نقل و حمل میں بہتری آئے گی، یہ ذرائع نقل و حمل بہتر ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ملک میں معاشی ترقی کا عمل بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہمیں معاشی مسائل حل کرنے ہیں یا معاشی ترقی حاصل کرنی ہے تو اس سلسلے میں ذرائع نقل و حمل اچھے ہونے چاہیے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن اچھے ہونے چاہیے، یعنی ریلوے کا نظام اچھا ہونا چاہیے، روڈ ٹرانسپورٹیشن اچھی ہونی چاہیے، اور ہوائی جہاز کا نظام یعنی پی آئی اے کی سروس بھی اچھی ہونی چاہیے، اور بحری جہازوں کی سروس بھی اچھی ہونی چاہیے. تو ملک ترقی کر سکتا ہے. ان سمرائز جب 2 لائنوں میں آپ اسے بتاتے ہیں تو یہ ہے بیٹا ذرائع نقل و حمل. یاد رکھیے گا ان شارٹ، جب سمرائز کرتے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، جب سمیٹتے ہیں آپ بات کو،
تو اگر 2 جملوں میں آپ کو بیان کرنا ہو تو اگر ملک کے معاشی مسائل کو حل کرنا ہے تو ذرائع نقل و حمل مینز آف ٹرانسپورٹیشن کا ترقی یافتہ اچھا ہونا ضروری ہے، اس میں بہتری ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہمارے یہاں سڑکیں اچھی ہوں گی، ریلوے کا نظام اچھا ہوگا، تو جو سڑکیں اچھی ہوں گی ہم کتنے آرام سے ٹریول کر سکیں گے۔ بس کا سسٹم اچھا ہوگا، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی بسیں موجود ہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں بسوں پہ لوگ بیچارے چھتوں پہ سفر کرتے ہیں، فل بس بھری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کے سیکشن میں بھی آدمی ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ساری چیزیں حل ہو جائیں گی، آپ آٹو رکشاز دیکھیں کتنے زیادہ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، تو اگر یہ ساری چیزیں حل ہوں گی تو پھر اکانومی بہتر ہوتی جائے گی۔ تو ان شارٹ پھر سمجھتے ہیں بات کو کہ جب ہم ذرائع نقل و حمل میں بہتری کی بات کرتے ہیں تو جب ریلوے کا نظام اچھا ہوگا، سڑکوں کا نظام اچھا ہوگا، ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا ہوگا، تو اس کا مطلب ملک میں معاشی ترقی بھی ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اوکے جی، فنی تعلیم جسے آپ کہتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن، ٹھیک ہے، فنی تعلیم یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ جب میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کرتی ہوں یعنی ہم اسکل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا ہمارے پاس، یعنی جو ہمارے انسانی وسائل ہیں، جو لوگ ملک میں کام کرتے ہیں، ایک تو تعلیم ضروری ہے، آپ اس میں تعلیم میں مینشن کرتے ہیں، اور ایک اسکل ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں۔ اب اسکل ایجوکیشن مختلف ہوتی ہیں، مثلا آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اگر آپ کو گھر میں پینٹ کروانا ہے، اب یہ جو پینٹ کا کام ہے میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کا کام مہارت کا کام ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں ان کے پاس اس کی اسکلز ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو ایک فن ہے جس کے ذریعے لوگ اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ پلمبر، نل بنانے والے، مختلف قسم کے الیکٹریسٹی کا کام کرنے والے، آپ دیکھیں بائکس بنانے والے، بارشیں ہوئی ہیں، بائکس خراب ہوئی ہیں، کتنی رش ہوتا ہے میکینکس کے پاس، ان کی اسکلز ہیں نا یہ، انہیں بائکس بنانا آتی ہیں، انہیں گاڑیاں بنانے آتی ہیں، انہیں پنچر ٹھیک کرنے آتے ہیں، تو یہ ان کی اسکلز ہیں۔ اسی طریقے سے موبائل ریپیئر کرنے والے، لیپ ٹاپس ریپیئر کرنے والے، وہ بہت بڑے انجینئرز یا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، لیکن ان کے پاس یہ اسکلز ہوتی ہیں کہ وہ موبائل ریپیئر کر سکتے ہیں، وہ لیپ ٹاپس ریپیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کا موبائل خراب ہوگا، آپ کسی کے پاس جائیں گے، وہ آپ سے پیسے لیں گے، اس کو ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس اس کو ٹھیک کرنے کی اسکلز ہیں۔ آپ ٹیلر کی ایگزامپل لے لیں، ایک عورت ہے یا ایک شخص ہے جسے سلائی آتی ہے، تو وہ سلائی کرے گا، تعلیم یافتہ نہیں بھی ہے، وہ سلائی کریں گے، اچھا ارن کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ ٹیوٹرز کی ایگزامپل لے لو، ان کے پاس اسکلز ہے کہ وہ اچھا پڑھا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، اور ان کی اسکلز ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور تعلیم بھی ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو فنی تعلیم یا ٹیکنالوجی یا ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ اگر ملک میں آبادی پڑھی لکھی نہیں بھی ہے، غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، کم از کم ان کے پاس ہنر ہو، حکومت ایسے اقدامات کرے کہ لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل کریں، کوئی نہ کوئی ہنر حاصل کریں، چاہے وہ مشینوں کو بنانا ہو، میکینکس کام ہو، اور اپنا روزگار حاصل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پوری آبادی ایسے ہی بیٹھی ہے، بلکہ ان کے پاس کم از کم اسکل ایجوکیشن ہو، اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ اپنے کام میں ماہر ہوتے چلے جاتے ہیں جب ان کے پاس اسکلز ایجوکیشن ہوتی ہیں تو صحیح۔ تو یہ بھی ایک حل ہے معاشی مسائل کا کہ جب لوگوں کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی یا اسکل ایجوکیشن ہوگی تو پھر اکانومی ترقی کرتی ہے، کیونکہ جب لوگ ترقی کرتے ہیں تو اکانومی کو اپنے آپ اس کا فائدہ ہوتا ہے، لوگ جاب حاصل کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، معاشی ترقی ممکن ہوتی ہے یا معاشی مسائل حل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ہے اسکل ایجوکیشن جسے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں اور اسکل ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ اوکے بیٹا، جب معاشی مسائل کو حل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم ایک اور پوائنٹ جو یہاں مینشن کر سکتے ہیں وہ ہے توانائی، توانائی کی فراہمی، یعنی جب توانائی کو فراہم کیا جاتا ہے جسے ہم توانائی کی فراہمی کہتے ہیں، کہ جب ملک میں توانائی، اب توانائی کا مطلب کیا ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا جب توانائی کے بحران کو ایز اے پرابلم ڈسکس کیا تھا کہ توانائی کے بحران کا مطلب ہے جب ملک میں بجلی کی، گیس کی قلت ہوتی ہے۔ آپ میں سے کچھ لڑکیوں نے کہا تھا مس پانی کی قلت بھی آج کل بہت ہے، تو جب بجلی اور گیس کی قلت ہوگی کسی اکانومی میں، فیکٹریز نہیں چل رہی، کارخانے نہیں چل رہے کیونکہ بجلی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہو جاتا ہے، کارخانے بند ہوتے ہیں، لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، یہ ایک بے حد ڈیزاسٹرس سچویشن ہوتی ہے۔ ابھی سچویشن ابھی کی ایگزامپل لے لیں، بارشیں ہوئیں، لوڈ شیڈنگ ہو گئی،
مطلب فیڈر ٹرپ کر گئے، لوگوں کے یہاں گھنٹوں لائٹ نہیں تھی، 40 گھنٹے، کچھ بیچاروں کے یہاں تو 5 6 دن کچھ علاقوں میں لائٹ نہیں تھی۔ اور ابھی بھی کل میں نیوز سن رہی تھی، کل سے میری مراد یہ کہ 31 اگست کو میں نیوز سن رہی تھی، تب بھی کچھ علاقوں میں لائٹ نہیں آئی تھی۔ سوچے کیا ڈیزاسٹر سچویشن ہے۔ اور ان علاقوں میں اب مالز بھی شامل ہیں، ریسٹورینٹ بھی شامل ہیں، کاروباری ادارے بھی شامل ہیں، مارکیٹس بھی شامل ہیں، فیکٹریز بھی کچھ علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ تو جب اتنی ڈیزاسٹر سچویشن ہوگی تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اگر مجھے معاشی مسائل کو حل کرنا ہے اور اکانومی کو ترقی دینی ہے تو توانائی کا فراہم کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ اور توانائی سے مراد ہے بجلی اور گیس۔ تو اگر سمرائز کریں ہم 2 لائنوں میں کہ اگر ہم معاشی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ملک میں بجلی اور گیس کی فراہمی ممکن بنائی جائے۔ اچھا، جب بھی میں کوئی ہیڈنگ بتاتی ہوں نا، میں یہ ضرور اوپر کی ہیڈنگ ضرور مینشن کرتی ہوں کہ اگر ہم معاشی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیگ لائن ہوتی ہے۔ ٹیگ لائن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ آپ مختلف کمرشل سنتے ہیں نا، ہر کمرشل کی کوئی ٹیگ لائن ہوتی ہے، جیسے اکثر آئل میں مجھے ایک آدھا یاد ہو رہا ہے تو میں کمرشل ذرا کم دیکھتی ہوں۔ مثلاً ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک لائن دیتے ہیں، جیسے یو فون آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا تم ہی تو ہو، ایک ٹیگ لائن ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے کوئی آئل آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ٹیگ لائن ہوتی ہے۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا ضرور یہ ٹیگ لائن، تو یہ ٹیگ لائنز کہلاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں نا بیٹا کہ میں کوئی پرابلم بتا رہی ہوں تو ہم یہ لائن ضرور مینشن کرتے ہیں کہ بھئی غربت کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ابھی ہمارا سوال کیا ہے؟ معاشی مسائل کا حل۔ تو میں اسی لیے بار بار جب اپنی بات کو شروع کرتی ہوں، آغاز کرتی ہوں، تو میں ضرور مینشن کرتی ہوں کہ معاشی مسائل کا حل یہ ہو سکتا ہے، معاشی مسائل کا حل یہ ہو سکتا ہے، معاشی مسائل کا حل یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی جو بھی پوائنٹ میں بتاؤں گی اس کی شروعات میں مین ہیڈنگ معاشی مسائل کے حل سے کرتی ہوں، صحیح؟ تو جب ہم یاد ہے ہم غربت کرتے تھے تو ہمیں بار بار کہتی تھی کہ غربت کی وجہ یہ ہے۔ کل ہم نے پریویسلی افراط زر کیا تو میں نے کہا افراط زر کی وجہ یہ ہے۔ جب بھی کوئی پوائنٹ شروع کریں تو مین ہیڈنگ ضرور بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تاکہ جو سننے والا ہو جب آپ پریزنٹیشن بھی دیں گے تو آپ اسی طریقے سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اور جو حل ہم کر سکتے ہیں معیشت کی ترقی کے لیے وہ ہے صحت کے مسائل یا صحت کی سہولتیں۔ یاد رکھیے گا بیٹا، ہر وہ ملک ترقی کرتا ہے جس کی عوام صحت مند ہوتی ہے۔ اگر عوام صحت مند نہیں ہے، بیماریوں کا شکار ہے، چاہے وہ اب ہمارے یہاں ڈینگی کتنا بے قابو ہو جاتا ہے، پولیو کا خطرہ ابھی تک ہمارے ملک میں موجود ہے۔ تو جب عوام صحت مند نہیں ہوگی، سوچیں وہ جنریشن جو پولیو کے باعث ایک پیر ان کا کام نہیں کر رہا، دونوں پیر ان کے کام نہیں کر رہے، کیا وہ آبادی ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ یا وہ آبادی ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی جو بالکل صحت مند ہوگی؟ تو جب ہم معاشی مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں تو صحت کی سہولتیں اولین ترجیح میں ہونی چاہیے حکومت کی، کہ جتنی زیادہ اچھی سہولتیں ہوں گی صحت کی، بچے، عوام، مائیں، لوگ، افراد سبھی جب صحت مند ہوں گے تو لمبی مدت میں، طویل مدت میں وہ معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایک شخص صحت مند ہے، وہ معیشت کے لیے جتنا فائدہ مند ثابت ہوگا ہم سب اس سے واقف ہیں۔ وہ مختلف شعبوں میں کام کر سکیں گے، اپنے جسمانی جو ہے وہ طاقت کے استعمال سے وہ مختلف کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک بیمار شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم معاشی مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں تو صحت کی سہولتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ہے اور وہ ہے امن و امان، جسے لا اینڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ لا اینڈ آرڈر، جب بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے یا معاشی مسائل کے حل کی بات ہوتی ہے، یاد رکھیے گا جس ملک میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، ہڑتالیں ہیں، آپ خود سوچیں آپ کس سچویشن میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ ایک ایسی سچویشن جب فائرنگ ہو رہی ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، املاک کو جلایا جا رہا ہے، اغوا کے واقعات ہو رہے ہیں، بطہ خوری کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے لیے وہ انوائرمنٹ سیف ہے؟ یا وہ انوائرمنٹ سیف ہے جب یہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں؟ آپ سیف ہیں، اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مکان، دکان آپ کے سیف ہیں، کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، کوئی اغوا کا واقعہ نہیں ہوگا، کوئی بتے کی پرچی نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے جب اکانومی میں امن و امان کی صورتحال اچھی ہوگی
دکاندار، تاجر، کاروبار کرنے والے، پیسہ لگانے والے خود کو محفوظ سمجھیں گے، تبھی وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں گے اور کاروباری سرگرمیاں عروج پائیں گی، لوگوں کو روزگار حاصل ہوگا۔ لیکن اگر آئے دن ہڑتالیں ہوں گی، بھتہ خوری کے واقعات، فائرنگ کے واقعات، بم دھماکے، تو ایسی صورت میں کاروبار یا معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی اچھے طریقے سے۔ تو جب ہم معاشی مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں بیٹا، تو ایک اہم حل ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے لا اینڈ آرڈر، یعنی اکانومی میں امن و امان کی صورتحال اچھی ہو تاکہ کاروباری سرگرمیاں اچھے سے چل سکیں۔ تو یہ ہیں آج کے نکات جو ہم نے ڈسکس کیے۔ ان ویڈیوز کو اطمینان سے سنیے، احتیاط سے سنیے، اس کے بعد ہم مزید پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں ہم اس کو سنتے ہیں، اور جو آپ پوچھنا چاہیں ہم اس کے بعد اپنے کام کو آج اس ٹاپک کو فائنلائز کرتے ہیں۔ تو اپنے سوال، اپنے پوائنٹس مجھے بتائیے ویڈیوز کو سننے کے بعد۔ جب بھی معاشی مسائل کے حل کی بات ہوگی، بیحد اہم نقطہ ہے افراط زر پہ قابو پانا۔ دیکھیں، جب بھی ملک میں افراط زر پر قابو پایا جاتا ہے، یعنی چیزوں کی جو پرائز قیمت ہوتی ہے، جب اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے نا، کہ قیمتوں پہ کنٹرول ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اور چیزوں کی قیمتیں بالکل منمانے انداز میں نہیں ہوتا ہے، دکاندار منمانی کرتے ہیں، قیمتیں بڑھاتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب گورنمنٹ ان پرائز کو کنٹرول کرتی ہے نا، کہ پرائز ایک عرصے تک قابو میں رہتے ہیں، تو پھر معاشی مسائل کا حل نکلتا ہے کہ حکومت مختلف مواقع میں، چاہے رمضان ہو یا مختلف اوکیشن ہو، حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے قیمتوں پر، اور وہ قابو رکھتی ہے دکاندار کو قوانین کے ذریعے اور قوانین پر عمل کر کے، کہ افراط زر میں زیادہ اضافہ نہ ہو، پرائز مختلف اشیاء کی قیمتیں کنٹرول میں رہیں۔ تو جب ہم معاشی مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، تو ایک اہم حل یہ ہے، ایک اہم تجویز یہ ہے کہ افراط زر پر قابو پایا جائے، یعنی ایک جملے میں اگر میں اسے کہوں، اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھا جائے، اس میں من مانی کر کے اضافے کی کوششیں دکاندار کی طرف سے نہ کی جائیں، اگر کوئی ایسا کرے تو پھر اس کے خلاف کارروائی ہو، اور ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو یہ ہے ایک معاشی مسائل کا حل۔ افراط آبادی کا حل، یعنی زیادہ اوور پاپولیشن کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، آبادی کو ختم نہیں کیا جا سکتا، ایک تو اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لوگوں میں اویئرنیس لائی جا سکتی ہے کہ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی جو ہے وہ آبادی کو ہم پروڈکٹیو وے میں استعمال کریں، کوشش کریں انہیں روزگار کے مواقع حاصل ہوں، تعلیم کے مواقع حاصل ہوں، صحت کے مواقع حاصل ہوں۔ افراط آبادی کا مسئلہ اس وقت آتا ہے نا، جب آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہے، لیکن اگر اسی آبادی کو روزگار میسر ہوگا، تعلیم میسر ہوگی، ہر بچے کو ایٹ لیسٹ پرائمری ایجوکیشن مل رہی ہوگی، صحت کے مسائل نہیں ہوں گے، انہیں ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہوں گی، تو پھر آہستہ آہستہ افراط آبادی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، اور زیادہ آبادی بھی ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ چائنا کی آبادی بہت زیادہ ہے، مگر وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے وسائل بڑھانا شروع کیے ہیں، تاکہ ان کی آبادی مسئلے کا شکار نہ ہو، بوجھ نہ بنے۔ وہاں لوگ کام کرتے ہیں، تقریباً پوری آبادی روزگار حاصل کرتی ہے، لہٰذا وہ معیشت پر بوجھ نہیں بنتی۔ تو اگر ہم بھی افراط آبادی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ چھوٹی فیملی وہ اپنی رکھیں، اتنی جن کی تربیت یا پرورش وہ اچھے سے کر سکیں۔ دوسرا، حکومت آبادی کو سہولیات فراہم کرے، تاکہ آبادی معیشت پر بوجھ نہ بلکہ آگے جا کر وہ معیشت کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو معاشی مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک حل یہ ہے کہ آبادی کو اچھی سہولیات، تعلیم، صحت اور روزگار کی مد میں فراہم کی جائے، تاکہ آبادی معیشت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ آئیے دیکھتے ہیں تجارت کے دائرہ کار میں اضافہ، یا تجارت کے دائرے میں اضافہ، یا تجارت میں اضافہ، انکریز ان ایکسپورٹ۔ تجارت آپ سب جانتے ہیں، یہ جو ہم مختلف ممالک سے اشیاء خریدتے ہیں، یعنی امپورٹ کرتے ہیں، اور انہیں اشیاء بیچتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہ تجارت ہے۔ اب تجارت کے دائرے میں اضافے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ ہم بہت سی زرعی اشیاء پیدا کرتے ہیں، گندم ہو گیا، کپاس ہو گیا، دالیں ہو گئی، ہم جو ہے نان ویجیٹیرین کنٹری ہیں، اس کے باوجود ہمارے ملک میں جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایک
बहुत बड़ी तादाद में डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं और वेजिटेबल की भी एक बड़ी तादाद हमारे मुल्क में होती है। फ्रूट्स हमारे मुल्क में बेहद आला क्वालिटी के होते हैं, चावल आला क्वालिटी का होता है। तो ये जो सारी अशिया हमारे मुल्क में बनती हैं, कपड़ा हो गया, चमड़े का सामान हो गया, खेलों का सामान हो गया, ये जो इतनी सारी अशिया हमारे मुल्क में बनती हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तक हम अपनी अशिया को फ़रोख्त करें अच्छी मयार में, मिक़दार में, ताकि हमारी तिजारत में इजाफ़ा हो। जब तिजारत में इजाफ़ा होता है तो इसका मतलब हुकूमत पैसा कमाती है और तिजारत में इजाफ़े से मुआशी मसाइल हल होते हैं, मईशत तरक्की करती है। हमने कल मुआशी मसाइल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि कैसे हम मुआशी मसाइल को हल कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने कुछ नुकात डिस्कस किए थे, जिसमें एक था हमारे पास ज़रई शोबे की तरक्की, कि किस तरीके से ज़राअत को तरक्की देकर अच्छी मयार के बीज खाद इस्तेमाल करके हम जब ज़रई शोबे को तरक्की देते हैं तो मुआशी मसाइल हल होते हैं और मईशत तरक्की करती है। फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे सनती शोबे में अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, अच्छे खाम माल को इस्तेमाल करके और ज़्यादा पैदावार हासिल करके हम मुआशी मसाइल को हल कर सकते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में वही मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाते हैं जो मुआशी एतबार से, सनती एतबार से बेहतर हो। तो सनतें तरक्की करती हैं। अब चाइना की एग्ज़ाम्पल हमने डिस्कस की थी। फिर हमने डिस्कस किया था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ज़राए नक़्लो हमल। जब रोड ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, रेलवे अच्छी होगी, हवाई रास्ते हमारे महफूज होंगे, बहरी जहाज़ हमारे पास अच्छे होंगे, तो इकॉनमी तरक्की करेगी, मुआशी मसाइल हल होंगे। फिर हमने डिस्कस किया था स्किल एजुकेशन, कि किस तरीके से स्किल एजुकेशन, अगर हमारे पास जो फ़नी तालीम है, लोगों के पास स्किल्स हैं, एजुकेशन है, खासकर हुनर है, तो कैसे इकॉनमी तरक्की करती है और लोग अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, वो रोज़गार हासिल करते हैं। एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था, वो था तवानाई की फराहमी, कि जब बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाता है, खासकर सनतों में, कारोबारी इदारों में और घरों में भी, तो फिर मईशत तरक्की करती है, कारोबार का पहिया चलता है, फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में पैदावार होती है, मॉल्स में, मार्केट्स में अच्छा कारोबार होता है, तो लोगों को जॉब्स मिल रही होती हैं। तो हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया। आज हम मज़ीद अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए इन पॉइंट्स को पहले ओपन कर लेते हैं हम अपने पास मौजूद वाइट बोर्ड पर, फिर इसे डिस्कस स्टार्ट करते हैं जी। तो हमारा आज का जो काम है वो है अगले पॉइंट, कि मुआशी मसाइल के हल के लिए दीगर कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो अहम इक़दाम या तजवीज़ जिस पर हम अमल कर सकते हैं और इकॉनमी को तरक्की दे सकते हैं, वो है रोज़गार की फराहमी। देखिए, जब लोगों के पास रोज़गार होगा, वो जॉब करते हैं, उन्हें रोज़गार हासिल होगा मुख्तलिफ़ शोबों में, चाहे मार्केट्स में, सनतों में, ऑफिसेज़ में, कॉल सेंटर में, कारखानों में, आप रेस्टोरेंट देखते हैं वहाँ लोग जॉब करते हैं, आप मार्केट्स में शॉप देखते हैं वहाँ लोग जॉब करते हैं, आप कॉल सेंटर देखें, आप मेडिकल का शोबा देखिए, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ जॉब करता है, कारखानों में मज़दूर काम करते हैं, आप दुकानों पे देखते हैं हाथ गाड़ी वाले जो है वो सामान मुंतकिल करते हैं। तो रोज़गार मुख्तलिफ़ किस्म के होता है। जब मुल्क में रोज़गार की फराहमी होगी, लोगों को रोज़गार मुयस्सर होगा, तो इसका मतलब आबादी बेरोज़गार नहीं है, बल्कि वो काम कर रही है, पैसा कमा रही है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार रही है, गुर्बत का खात्मा हो रहा है। तो रोज़गार की फराहमी से मुआशी मसाइल को हल करने में मदद मिलती है, बल्कि रोज़गार की फराहमी मुआशी तरक्की के लिए बेहद अहम है। अगर लोग काम नहीं करते ना, तो फिर हम देखते हैं कि जराइम में भी इजाफ़ा होता है। अब एक शख्स है, वो अपने घर वालों को भूखा नहीं रखेगा, उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने घर वालों को ज़िंदा रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। बहुत बार क्राइम रेट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं होती, और जब उनके पास जॉब की सहूलतें होती हैं, लोग जॉब करते हैं, तो वो प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो अपने हुनर को, तालीम को, ज़िंदगी को ज़ाया नहीं कर रहे होते, बल्कि एक मकसद के तहत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये है फ़ायदा बेटा रोज़गार की फराहमी का। रोज़गार की फराहमी से मईशत को भी तरक्की मिलती है और मुआशी मसाइल भी हल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।